اب خبر آپ کو دیں، ہندوستان عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل بڑے عالمی جریدے دی گارڈین کا تہلکہ خیز آرٹیکل لکھا، ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ الزامات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے۔ بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، دھمکیاں دینا اور خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ یہ انکشافات کیے گئے ہیں دی گارڈین میں، جو کہ بڑا عالمی جریدہ ہے۔ ہندوستان عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل بڑے عالمی جریدے دی گارڈین نے تہلکہ خیز آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ الزامات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے۔ بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، دھمکیاں دینا اور خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ہندوستان کے عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل اور بڑے پیمانے پر عالمی جریدے نے گارڈین نے تہلکہ خیز آرٹیکل میں یہ لکھا ہے کہ ہندوستان ایسی کارروائیاں کر رہا ہے بین الاقوامی طور پر۔ ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا اور الزامات میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا ان کی جانب سے کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے۔ بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، دھمکیاں دینا اور خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ہندوستان عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل بڑے عالمی جریدے دی گارڈین کا تہلکہ خیز آرٹیکل، جس میں یہ لکھا گیا کہ ہندوستان بین الاقوامی دہشت گردی کر رہا ہے جس سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اور اس سے پہلے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان الزامات میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے۔ بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، دھمکیاں دینا اور خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ دی گارڈین تہلکہ خیز انکشافات کر رہا ہے بھارتی عالمی دہشت گردی کے حوالے سے، اور اس سے پہلے کینیڈین وزیر اعظم کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی تھی۔ کینیڈا نے یہ کہا تھا کہ بھارت اس میں ملوث ہے مجرمانہ کارروائیوں میں، اور امریکہ میں بھی اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے۔ اور اب عالمی جریدے دی گارڈین نے یہ تہلکہ خیز آرٹیکل لکھا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ اس پر بھارت بجائے کہ راہ راست پر آتا، بھارت نے کینیڈا کو بھی آنکھیں دکھائیں۔ الزامات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے۔ بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں دینا اور خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ میں یہ تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں کہ بھارت بین الاقوامی دہشت گردی میں ملوث ہے اور ان کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ ہندوستان عالمی سطح پر اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل عالمی جریدے دی گارڈین کا تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی بین الاقوامی دہشت گردی سے کینیڈا اور امریکہ کے شہری بھی محفوظ نہیں ہیں۔ دی گارڈین میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی بھارتی سفارتکاروں پر سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا تھا۔ الزامات میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارت بین الاقوامی ظلم و تشدد میں مصروف ہے۔ بھارتی بین الاقوامی مجرمانہ کارروائیوں میں قتل، بھتہ خوری، دھمکیاں دینا اور خاص طور پر سکھوں کو نشانہ بنانا شامل ہے، اور ان تمام مظالم کے خلاف دنیا بھر میں سکھ جو رہنما تھے وہ سراپا احتجاج رہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ممالک کے سفارتکاروں کے جو سفارتی دفاتر تھے ان کے سامنے احتجاج بھی کیا گیا سکھوں کی جانب سے، اور ہندوستان عالمی سطح پر اب اجرتی قاتلوں کے جتھے میں شامل ہو چکا ہے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے اب جو بھارتی دہشت گردی ہے بین الاقوامی، اس کا جو تذکرہ کر رہے ہیں عالمی جریدے بھی دی گارڈین میں انکشافات سامنے آئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے جو 3 پہلو ہیں میں آپ کے سامنے مختصر رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف گارڈین میں نہیں بلکہ جس طرح آپ دکھا بھی رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر، وائس آف امریکہ، رائٹرز، الجزیرہ
اور دیگر جو عالمی میڈیا کے فورمز ہیں انتہائی مقبول اور مستند، وہ تمام اس بات کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں کہ بھارت کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات جو اس میں خوشائند ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کی سفارتکاری کی بھی ایک طرح سے کامیابی اس لیے ہے کہ پاکستان کا جو موقف بھارت کے حوالے سے رہا ہے کہ وہ عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بڑھتا ہوا خطرہ ہے، آج وہ مغربی طاقتیں جن کو بھارت سے یہ خوش فہمی تھی کہ وہ چین کے خلاف ان کا ایک اتحادی اور حلیف بنے گا، خود انہی ممالک کے اندر بھارت ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے اور اپنے انٹیلیجنس ایجنٹس اور اپنے سفرا کے ذریعے سے اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ ممالک جو ہیں وہ اپنے انٹیلیجنس، دفاعی اور جو سفارتی تعاون ہے بھارت کے حوالے سے اس کو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں اس پہ نظر ثانی کریں گے، کیونکہ یہ ملک جو کہ جس کو وہ خود کیل کانٹے سے لیس کر رہے تھے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز دے رہے تھے، ویپن سسٹم دے رہے تھے اس امید میں کہ وہ چین کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ اس کی اصل پالیسی تو خود ان ممالک کے اندر اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کرنے کی ہے۔ تو یقینی طور پہ یہ ایک مثبت اور خوشائند تبدیلی ہے جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں یہ مغربی طاقتیں جو ہیں، چاہے وہ برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یہ بھارت کے ساتھ اپنے دفاعی، ایٹمی اور انٹیلیجنس کوآپریشن پہ ریویو کریں گی تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں اس سے دنیا کو اور خود ان کے ممالک کے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ اچھا سید محمد علی صاحب، یہ بھی فرمائیے گا جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ گارڈین کے علاوہ بھی کئی عالمی جریدے ہیں جن میں یہ خبریں شائع ہوئی ہیں، ان معاملات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے ہمیشہ دوسروں پر الزام تراشی کی ہے، خاص طور پر پاکستان پہ۔ اب ان معاملات پہ جب کینیڈین وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور بھارت نے الٹا آنکھیں دکھائی ہیں، تو معاملہ جو ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ منطقی انجام تک پہنچے گا؟ کیا کارروائی ممکن ہے بھارت کے خلاف؟ جی دیکھیے، میں سمجھتا ہوں بھارت نے یقینی طور پہ اپنی پاور اور ریلیونس کو اوور اسٹیمیٹ کیا ہے اور مغربی طاقتوں کی گڈ ول کو بھی اوور اسٹیمیٹ کیا ہے، اور پچھلے ایک سال سے یہ معاملہ چل رہا تھا، اس میں جس طرح الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مستاق اس نے الٹا ان پہ الزام تراشی شروع کر دیے، تو یہ یقینی طور پہ ایک انتہائی مذاق خیز اور غیر سنجیدہ سفارتی رویہ ہے۔ خود امریکی دفتر خارجہ نے بھی بھارت پہ زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پہ اس پہ تعاون کرے انویسٹیگیشن میں، لیکن اس کے تعاون کرنے کے امکانات اسی لیے کم ہیں کیونکہ وہ حقائق خود جانتے ہیں، وہ خود تو ثبوت نہیں دیں گے کینیڈا کو جو کہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے کہ جی ہم تو ملوث ہیں آپ کے یہاں دہشت گردی پھیلانے میں۔ تو یہ حقیقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے سامنے آشکار ہو چکی ہے اور ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھارت کے اوپر اب وہ مکمل طور پہ اندھا اعتماد نہیں کر سکتے، اور اسی لیے انہوں نے صرف سفیر نہیں بلکہ 6 سفارتکاروں کو ملک بدر کیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی ایک طرح سے سفارتی ایک ناکامی ہے۔ ملک بدر بھی کیا ہے سفارتکاروں کو، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت سید محمد علی دفاعی ذکر ہمارے ساتھ موجود تھا، آپ کا بہت شکریہ۔